تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارس ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ تذکرہ چل رہا تھا اس بات کا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کسی دریا کے قریب آباد تھی اور اس شہر کا نام بعض لوگوں نے ایلا لکھا ہے۔ تو ان کا اکثر و بیشتر جو زندگی گزارنے کا سامان تھا وہ سمندر کی مچھلیاں تھیں، اور اللہ کی طرف سے ان کو حکم تھا کہ ہفتے کے دن تمہیں شکار نہیں کرنا۔ ہفتے کا دن ان کے لیے مذہبی دن تھا، عبادت کا دن تھا، اور اس دن ان کے لیے تجارت، کھیتی باڑی اور مچھلی کا شکار سب کچھ منع تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس کے اندر حیلے بہانے نکالنے شروع کر دیے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان یہ تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھی پانی کی سطح پر، باقی دنوں میں نہیں آتی تھی، کم آتی تھی۔ تو ان لوگوں نے سمندر کے کنارے پر نالیاں بنا کر کے بڑے بڑے تالاب اور حوض بنا لیے، اور جب مچھلیاں اس سے آ جاتی ان حوضوں کے اندر تو راستہ بند کر دیتے اور پھر اگلے روز جا کر کے ان کو پکڑ لیتے تھے۔ ظاہر بات ہے یہ اللہ رب العزت کے احکام میں ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو چالاکی ہے، ہوشیاری ہے، اور اللہ رب العزت کو اس طرح کی ہوشیاری اور چالاکی پسند نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے ان کو سمجھایا اور اس فعل سے منع کیا، روکا۔ ایک جماعت وہ تھی کہ جنہوں نے نہ روکا نہ خود کیا، اور تیسری جماعت وہ تھی جو اس جرم کے مرتکب تھے۔ کچھ دنوں کے بعد جب نافرمانی حد سے بڑھی، انبیاء علیہ السلام بھی سمجھاتے رہے لیکن ہیلے حوالے چلتے رہے، اور وہ جماعت جو اس شہر کے اندر تھی، ایک جماعت ان کو روکتی بھی تھی اس جرم سے لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ تو ایک رات اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سزا ان کے اوپر مسلط ہوئی کہ ان کے نوجوانوں کو بندر بنا دیا گیا، اور ان کے جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، یعنی ان کی شکلیں مسخ ہو گئی۔ اور یہ جو مسخ تھا یہ صورتاً یعنی صورت کے اعتبار سے
ان کی جو شکلیں تھی وہ بندر اور خنزیر ہو گئی. اور یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ تفاسیر کے اندر لکھا ہے. اسی کو یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تحقیق کہ تم تو جانتے ہی ہو ان لوگوں کے بارے میں، یہ اس زمانے کے یہودی بنی اسرائیل سے اور اس زمانے کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، کہ یہ قصہ اتنا مشہور ہے کہ ہمارے پیغمبر نے تو کہیں سفر نہیں کیا، مکے کے اندر رہے یا ہجرت کر کے مدینے کے اندر آ گئے، پچھلی تاریخ کا انہوں نے کوئی مطالعہ نہیں کیا، آسمانی کوئی کتاب انہوں نے پڑھی نہیں، چونکہ آپ علیہ السلام امی تھے، یعنی کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا. پھر بھی ایسے واقعات جو مذہبی کتابوں کے اندر بہت زیادہ فیمس ہوئے، ان کو ٹھیک ٹھیک بیان کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سچے نبی ہیں، آپ پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ سچی کتاب ہے. تو فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تحقیق کہ تم لوگ جانتے ہی ہو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی، یعنی وہ شکار سے باز نہیں آئے. فَقُلْنَا لَهُمْ، پس ہم نے ان سے کہا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم سب کے سب ذلیل بندر بن جاؤ. سورۃ الاعراف کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ آئے گا، وہاں پر اس کی باقی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی. اللہ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ہم نے اس واقعے کو نکال کہتے ہیں عبرت، ایسی عبرت جس سے دوسرے لوگوں کو تنبیہ ہو جائے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، بس ہم نے اس واقعے کو سامان عبرت بنا دیا ان لوگوں کے واسطے لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا جو اس وقت موجود تھے، وما خلفہا اور جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی قیامت تک کے انسان. اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا ان بستی والوں کے لیے جو اس شہر کے آگے بستے تھے، وما خلفہا اور جو بستیاں اس کے پیچھے تھی، یعنی آس پاس کے لوگوں کے لیے. وموعظۃ للمتقین، اور جو متقی پرہیزگار ہیں اللہ سے ڈرنے والے، ہم نے ان کے واسطے اس واقعے کو عبرت بنا دیا، موعظہ نصیحت بنا دی. یہاں پر یہ واقعہ مکمل ہو گیا. اب چونکہ ان کی نافرمانی اور اس طرح کا واقعہ چل رہا ہے کہ ان کی فطرت کے اندر تھا ٹال مٹول کرنا، کثرت سوالات، تو اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے. واقعے کا خلاصہ یہ ہے بنی اسرائیل کے اندر، ویسے اسرائیلی روایات میں بڑی تفصیل لکھی ہے لیکن میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. بنی اسرائیل ہی کے اندر دو شہر تھے، ایک شہر ایک طرف تھا اور دوسرا ایک طرف، اور ایک شہر کے چاروں طرف دیوار تھی اور دوسرا شہر بغیر دیوار کے تھا. تو واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں بہت مالدار، بڑا رئیس، امیر کبیر، اولاد کوئی نہیں، آگے پیچھے کوئی نہیں، بس اس کے چچا زاد بھائی اس کے وارث تھے. کافی دن تک وہ انتظار کرتے رہے کہ بڑے میاں کی وراثت پراپرٹی ہمیں مل جائے، لیکن بڑے میاں کو اللہ نے اتنی لمبی عمر دے دی کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید پتہ نہیں ہمیں زندگی میں موقع ملے گا یا نہیں. تو شیطان نے یا ان کے نفسوں نے ان کو پٹی پڑھائی کہ بھائی اس بڑے میاں کو تم ٹھکانے لگاؤ، یہ مال تمہارا ہی تو ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو مار کر کے دوسرے شہر بستی کے اندر ڈال دو اور ان کے اوپر دیت ایک کیس یہ بھی لگاؤ کہ ہمیں اس کا خونہ چاہیے، تم نے اس کا مرڈر کیا ہے. چنانچہ جب انسان کی عقل خراب ہوتی ہے تو الٹے کام کر لیتا ہے. ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، اس کو مارا. اس کا نام بعض تفاسیر کی کتابوں میں عامیل لکھا، عامیل شخص تھا وہ، بنی اسرائیل کا مالدار آدمی. اس کو قتل کر کے دوسرے جو شہر جس کے چاروں طرف باؤنڈری تھی وہاں لے جا کر کے ڈال دیا. اور صبح کے وقت ان لوگوں نے ہائے ہلا مچایا، ہمارا فلاں آدمی غائب ہے،
اور ان شہر والوں پر دیت اور خون بہا کا الزام لگایا کہ تم نے ہمارے اس آدمی کو مار دیا، لہذا ہمیں خون بہا چاہیے اس کا، یعنی مال تو ملے گا ہی اور اس کا الٹا خون بہا بھی لے۔ اب وہ شہر والے کہنے لگے رات کو ہم نے دروازہ بند کیا، صبح تک کوئی نہ اندر آیا نہ باہر نکلا، ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم میں سے پورے شہر میں سے کسی آدمی نے یہ کام نہیں کیا۔ وہ کہتے نہیں جی، اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ جو مرا ہوا آدمی جس شہر کے قریب پایا جاتا تو اسی کی طرف اس کی نسبت ہوتی تھی، یہ تو تمہارے دروازے پر پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو جی کچھ بھی ہو لیکن ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ بہرحال قریب تھا کہ آپس میں جھگڑ پڑے، آپس میں خون خرابہ ہو، لڑائی جھگڑا ہو، ان پر کوئی شک کرنے کو تیار نہیں کہ بھائی یہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ یار لڑتے کیوں ہوں، وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، چلو ان کی عدالت میں کیس لے کر کے چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے اس کے مطابق دیکھیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ گئے تو بارگاہ خداوندی میں موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، اللہ کی طرف سے جواب ملا، اور یہ ایک معجزہ ہے، اور معجزہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس کو کوئی انسان نہ کر سکے، صرف نبی کر سکے اس کو، اور نبی بھی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہے اس کو۔ اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ ان سے کہو ایک بیل یا گائے، دونوں مفسرین نے ترجمہ کیا ہے، لیکن آگے چل کر کے کھیتی نہ اس نے کی ہو، پانی نہ چلایا ہو، اکثر مفسرین کی رائے بیل کی ہے چونکہ یہ کام بیل کرتا ہے، یا گائے جو بھی ہو، کہ اس کو ذبح کرو اور اس کا گوشت اس مقتول کے کسی حصے سے لگاؤ، یہ اپنے آپ بتا دے گا۔ اب ان کو چاہیے تھا کوئی بھی نارمل گائے یا بیل لیتے اور اس کو ذبح کر کے 2-3 دینار کے اندر مل جاتا تھا وہ، اور اس کو ایسا کر لیتے، لیکن چونکہ ان کی فطرت کے اندر تھا ایک تو یہ کہ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے کیس کھلے، ظاہر بات ہے، اس لیے انہوں نے ہیلے بہانے کیسا ہو یہ ہو وہ ہو، چونکہ انسان جب نہیں چاہتا تو پھر ہیلے بہانے کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب پہلے تو یہی کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کہاں قتل اور کہاں گائے اور بیل کا ذبح کر کے اس پر لگانا، حالانکہ ان کو سوچنا چاہیے تھا یہ اللہ کا حکم ہے، معجزہ ہے، اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندوں میں کیوں مذاق کرتا، مذاق کرنا تو جاہل نادانوں کا کام ہے، میں کوئی مذاق تھوڑی کر رہا ہوں، سیریس۔ تو پھر انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیے وہ کیسی ہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو، اس کے بعد اس کا رنگ کیسا ہو، یعنی آلتو فالتو سوال کرتے چلے گئے۔ اور یاد رکھیے اللہ رب العزت کی سنت کہہ دیجیے، ضابطہ یہ ہے کہ انسان جتنے سوالات زیادہ کرتا ہے اتنی ہی شرطیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ میں اعلان کیا کہ حج فرض ہو گیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اقرا بن حابس سے غالباً ان کا کچھ اور نام لکھا ہے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں حج فرض ہو چکا ہے۔ تو یہ صحابی پھر کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی کیا ہر سال؟ آپ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے کہا، پھر یہ کھڑے ہو گئے، تو آپ خاموش ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا نہیں، اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو خدا کی قسم یہ سمجھ لیجیے ہر سال تم پر حج فرض ہو جائے، اور تم میں سے کون ہے جو ہر سال حج کر سکتا؟ تو پتہ یہ چلا کہ پیغمبر علیہ السلام کی زبان ایک طریقے سے شریعت ہوتی ہے، قانون ہوتا ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ یہ سوال کرتے گئے، اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام ان کو بتاتے گئے، یہاں تک کہ ایسی گائے کہ جس کا ملنا ہی بڑا مشکل، ایک ہی بندے کے پاس ایسی گائے تھی، اور اس کا بھی واقعہ بنی اسرائیل کی کتابوں میں بڑھا چڑھا کر کے لکھا ہے کہ وہ بندہ اپنی ماں اپنے باپ کا بڑا فرما بردار تھا، اور ایک ہی گائے تھی ان کے پاس،
اور اس کا وہ بچڑا جنگل کے اندر چلتا تھا، اور جب وہ بندہ دنیا سے گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو اور اس گائے کے بچے کو اللہ کی حفاظت میں دے دیا اور کہا تھا کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو یہ تمہارے کام آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ساری خوبیاں صرف اس بچڑے کے اندر تھی، باقی کہیں دور دور تک نہیں ملی۔ تو اس کو پھر مہنگی قیمت پر انہوں نے خریدنے کا بھی واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، پہلے 3 دینار، پھر 4، پھر 10، یہ بڑھاتے بڑھاتے کہ ہمیں اس کے وزن کے برابر سونا چاہیے۔ اب یہ سب باتیں قرآن میں تو ہے نہیں بھائی۔ قرآن کا مقصد تو یہ ہے کہ احکام میں ہیلے حوالے نہیں کرنے چاہیے، لیکن چونکہ کتابوں کے اندر، تفسیروں کے اندر اس طرح کے واقعات آتے ہیں تو لامحالہ بیان کرنے پڑتے ہیں، لیکن اصل مقصود یہ نہیں ہے واقعہ۔ اصل مقصود واقعے کے اندر جو عبرت اور نصیحت ہے وہ ہے کہ انسان کو اپنی طرف سے زیادہ شرطیں، زیادہ قیود اور یہ چیزیں نہیں بڑھانی چاہیے۔ بس اللہ کا حکم آئے فوراً سرنڈر، اپنے آپ کو جھکا دے، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ سمعنا و اطعنا، سن لیا اور اطاعت کی، بس۔ اب دیکھیے فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اچھا جب انہوں نے بڑی مشقت کے بعد وہ گائے وائے ان کو ملی اور اس کو ذبح کیا تو پھر انہوں نے اس کا کچھ گوشت کا حصہ، زبان یا اس کی دم یا کوئی خاص حصہ تھا لگایا، تو مقتول زندہ ہوا اور زندہ ہو کر کے اس نے نام بتایا کہ انہوں نے مجھے قتل کیا، اور پھر مر گیا۔ پھر اس کی ایسا نہیں کہ وہ زندہ رہا بس بتا کر کے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یار اور بھی تو طریقے تھے، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی، یہ ہے وہ ہے۔ اصل مقصود اس واقعے سے یہ ہے کہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ ایک واقعے میں کتنی حکمتیں ہوتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں چونکہ بنی اسرائیل مصر کے اندر رہ کر کے گائے اور بچڑے کی محبت، چونکہ وہاں کے لوگ اس کی پرستش کرتے تھے تو ان کے دلوں کے اندر وہ بات بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ اس محبت کو ان کے دلوں سے نکالنا چاہتا تھا تاکہ اپنے ہاتھوں سے دیکھ لیں کہ جس مخلوق کو ہم ذبح کر رہے ہیں وہ بے بس ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اسی لاچار سے کام بھی لے سکتا ہے۔ یعنی عقیدے کی درستگی، مضبوطی، اور بھی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام سے، لِقَوْمِهِ، ان کی قوم نے، ہم نے جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ۔ اب اس سے پہلے کی گفتگو یہاں پر نہیں ہے، یعنی وہ آئے ہوں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، انہوں نے سوال کیا ہوگا تو ڈائریکٹ انہوں نے جو جواب دیا اس کا یہاں سے ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم کرتا ہے کس چیز کا، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے یا ایک بیل ذبح کرو، اس کا حکم کرتا ہے۔ تو ان کو کیا چاہیے تھا، فوراً ذبح کر دیتے، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن اب دیکھیے پورا ایک رکوع ہے۔ قالوا، کہنے لگے، اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہمارے ساتھ ٹھٹا کرتا ہے، مذاق کرتا ہے۔ دیکھو ایک ہوتا ہے مزاح، ویسے ہی دل لگی، یہ شریعت میں جائز ہے۔ نبی علیہ السلام بھی مذاق فرما لیا کرتے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ میں، لیکن وہ صحیح اور سچا مذاق ہوتا تھا۔ ایک مثال دے دوں اس کی، مثال کے طور پر ایک آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، صحابی تھے، اللہ کے نبی مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے۔ آپ نے فرمایا ہم تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے، اور فلاں سے کہا ان کو اونٹ کا بچہ دے دو۔ وہ صحابی کہنے لگے میں بچہ لے کر کے کیا کروں گا، مجھے تو سواری کے لیے چاہیے۔ آپ نے فرمایا جو بھی بچہ ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ مقصد یہ تھا ایک مذاق کے انداز میں آپ نے فرمایا۔ اسی طرح ایک بوڑھی عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اے اللہ کے نبی دعا فرما دیجئے میں جنت میں چلے جاؤں۔ آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ سن کر کے بیچاری گھبرا گئی کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، یہ کیا مسئلہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ جب جنت میں جائیں گے تو سب جوان ہو کر کے جائیں گے، بڑھاپے کی حالت میں کوئی نہیں جائے گا۔ تو اس طرح کی دل لگی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، لیکن وہ کوئی بات غلط نہیں فرماتے تھے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ قال،
موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہل نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ بھلا یہ نادانی کی باتیں کرتے ہو، قتل ہو گیا، سیریس مسئلہ ہے، اور میں مذاق کروں تمہارے ساتھ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا جب وہ مطمئن ہو گئے کہ نہیں مذاق نہیں ہے، بات سیریس ہے، تو اب ان کو چاہیے تھا کہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے، لیکن سوال شروع کر دیے۔ پہلا سوال، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اے موسیٰ دعا کر دیجئے ہمارے لیے رب کا، اپنے رب سے۔ کیا دعا کرتے بھائی؟ یبین لنا ما ہی، کہ وہ اس کی حقیقت، اس کی ماہیت ہم پر بیان کر دے کہ وہ کیسی گائے ہونی چاہیے، کیسا ہو بچڑا۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، کہ اللہ رب العزت کا آرڈر یہ ہے، اللہ یہ فرماتا ہے انہا بقرۃ، وہ ایسا بیل ہو، ایسی گائے ہو، لا فارض ولا بکر، نہ تو بہت زیادہ بڑھیا ہو اور نہ بہت زیادہ بکر، بالکل ایک دم بچہ ہو۔ بکر کہتے ہیں بالکل ایک دم نو عمر، یعنی کم عمر، نہ بالکل کم عمر ہو اور نہ بہت زیادہ عمر ہو۔ فارض کہتے ہیں کہ جس نے محنت کر کے اپنی عمر کو کاٹ دیا، یعنی بڑھاپے کی طرف چل رہی ہو، نہ فارض ہو نہ بکر۔ پھر کیسی ہو؟ عوان بین ذالک، دونوں کے درمیان ہو، یعنی نہ بالکل ایک دم بچہ ہو نہ بالکل ایک دم بوڑھا، بلکہ جوان، بیچ بیچ کا۔ ففعلوا ما تؤمرون، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اس کام کو کر لو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اشارہ بھی کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ زیادہ اس میں آگے ٹانگ مت اڑاؤ، لیکن وہ لوگ یا تو چاہتے نہیں تھے یا یہ چاہتے تھے اسی طرح الجھا کر کے کچھ اور مسئلہ ہو جائے۔ قالوا، کہنے لگے ادع لنا ربک، دعا کر دیجئے ہمارے لیے رب کا، اپنے پروردگار سے، یبین لنا ما لونھا، وہ بیان کر دے ہمارے لیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ بتائیے رنگ کی کہاں ضرورت آ گئی تھی، اب رنگ کے بارے میں سوال کرتے اس کا کلر کیسا ہو۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، اللہ کی طرف سے جواب ملا ہے، انہا بقرۃ صفراء، وہ ایسا بیل یا گائے ہو صفرا، زرد رنگ کا ہو، فاقع لونھا، اس کا رنگ گہرا ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوبصورت، اسمارٹ، اچھا لگے رنگ، یعنی ایک طریقے سے گولڈن کلر ہو اس کا، یہ کہتے ہیں۔ قالوا، بات ختم ہو جانی چاہیے تھی لیکن پھر وہی پہلا سوال، قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے دعا کر دیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، بس ایک مرتبہ اور سوال کر دو اس کی تاکہ پوری ڈیٹیل ہمارے سامنے آ جائے۔ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ وہ جوان ہو، لیکن اس کی اور کچھ خوبیاں ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ان البقرۃ تشابہ علینا، ہم پر یہ بیل یا گائے مشتبہ ہو گئی، یعنی ایسے تو بہت سارے ہیں، آپ اس کی کوئی خاص پہچان بتا دیں تاکہ ہم اس کو تلاش کر لیں۔ اور کہنے لگے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، انشاءاللہ اس مرتبہ ہم ضرور اس کو تلاش کر لیں گے۔ مطلب یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک ان کو ملنے والی ہی نہیں تھی، انشاءاللہ کی برکت سے ان کا معاملہ آسان ہو گیا۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، وہ ایسا بیل یا گائے ہو، لا ذلول تثیر الارض، نہ تو اس کو کھیتی کے اندر جوتا گیا ہو، یہاں سے بیل کیا ہے اس لیے کہ کھیتی میں تو بیل کو جوتتے ہیں، نہ اس سے کھیتی کے یعنی زمین کو اس سے پھاڑا نہ گیا ہو، زمین کی اس سے کھدائی نہ کی گئی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ اس سے پانی سینچا گیا ہو۔ پہلے زمانے میں راہٹ وغیرہ چلتی تھی تو بیل وغیرہ اس کے اندر جوتتے تھے۔ فرمایا مسلمۃ، بالکل صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی نقص عیب نہ ہو، یعنی اس میں کوئی رنگ ایسا نہیں کہ ایک طرف سے وہ گولڈن ہے تو دوسری طرف سے کالی ہے پیلی ہے، نہیں، وہ پوری سر سے لے کر کے اس کے سینگ اس کے کھر تک بالکل گولڈن کلر کی، ایک ہی کلر اس کا، نہ اس کے اندر کوئی نقص یعنی بیمار ہو،
نہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی عیب کہ وہ لنگڑاتی ہو یا اس کو کم دکھتا ہو، نہیں، بالکل تندرست، ایک دم صحیح سالم۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کر دیا۔ اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی بالکل گرم ہو جاتے تو سوچا کہ اب معاملہ پڑے گا، تو کہنے لگے الآن جئت بالحق، اے موسیٰ اب بالکل تم نے کلیئر بتا دیا، اب ہم کریں گے۔ چنانچہ بڑی مشقت کے بعد وہی اس لڑکے کے پاس جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا، اللہ نے اس کی روزی کا انتظام کیا ان بدبختوں کے ذریعے سے کہ بڑی قیمت کے اندر وہ گائے اس نے خریدی انہوں نے۔ اللہ فرماتے ہیں فَذَبَحُوهَا، بس انہوں نے اس کو ذبح کیا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ کریں گے، چونکہ وہ تو بہانے تلاش کر رہے تھے، لیکن جب چاروں طرف سے گھر گئے تو مجبوری میں انہوں نے کام کیا۔ اب دیکھیے قرآن کی ترتیب، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، یعنی یہ آیت حقیقت میں پہلے ہونی چاہیے تھی، چونکہ قتل کے بارے میں تھا نا مسئلہ، لیکن اصل کہ یہ واقعہ پورا کا پورا پیش کیوں آیا اس کو بعد میں ذکر کیا، چونکہ قرآن پاک کا مقصد قصہ بیان کرنا نہیں تھا۔ قرآن پاک کا مقصد ہے کہ بھائی ہیلے حوالے مت کرو کسی چیز کے اندر، لیکن اگر اس کو بیان نہ کرتے تو پھر بات سمجھ میں نہ آتی کہ آخر گائے کی ذبح کا مسئلہ پیش کیوں آیا، تو اللہ نے اس کو کھول دیا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہوا تھا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک نفس، ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر اس کے بارے میں تم جھگڑنے لگے۔ فَادَّارَأْتُمْ کے معنی دفاع کرنے کے بھی آتے ہیں، جھگڑنے کے بھی آتے ہیں، قرآن پاک میں کئی جگہ پر آیا ہے کہ دفاع کرنا، بچاؤ کرنا، لیکن یہاں پر جھگڑے کے معنی میں ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے، تم نے قتل کیا، وہ کہتے تم نے قتل کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ کو ظاہر کرنی تھی وہ بات جس کو تم چھپانا چاہتے تھے۔ تم تو چاہتے تھے کہ اس قتل کے اوپر پردہ پڑ جائے، کہانی ختم ہو، لیکن اللہ کو تو یہ ظاہر کرنا تھا تاکہ قیامت تک کے لیے ایک نمونہ بن جائے کہ اگر کوئی اپنے کسی مورث کو قتل کر دے تو اس وارث کو نہ پراپرٹی ملے گی، نہ اس کو دیت، کچھ بھی نہیں، بلکہ اس کو سزا ملے گی۔ آج بھی شریعت کے اندر یہی قانون ہے، اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو یا اس کو جس کی اس کو پراپرٹی ملنی ہے اگر وہ ان کو قتل کر دے تو اس کو پھر اس میں سے حصہ نہیں ملتا، یہ اسی وقت سے قانون بنا ہوا ہے۔ فرمایا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس ہم نے کہا اس کے بعض کو، یعنی اس گائے کے، اس مقتول کے بعض حصے کو اس کا بعض، یعنی اس کے گوشت وغیرہ کو اس سے لگاؤ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، کو واقعہ پورا ہو چکا، لیکن اس میں ایک میسج ہے کہ جو لوگ آخرت کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، عقل کے اندھوں اپنی آنکھیں کھول لو، اللہ نے ایک گائے کے ذریعے سے کس طریقے سے کام لے لیا تو وہ رب تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، بولو بھائی کرے گا نہیں۔ تو اصل یہ واقعہ ہے كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، ایسے ہی اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ ہاں یہ بھی میسیج اس کے اندر ہے تاکہ آخرت پر یقین پکا ہو جائے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، وہ چاہے تو کسی سے کام لے لے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل اور شعور پیدا کر لو۔ یہاں تک یہ پورا واقعہ میں نے شارٹ کٹ میں آپ کو بتا دیا۔ تو اس واقعے کے اندر عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، اور عبرت نصیحت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بندے کے لیے جو بھی پیغام اور آرڈر آئے بغیر چوں اور چرا اس کو فوراً ایک دم تسلیم کر لینا چاہیے، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں مجھے آپ کو صحیح احکام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔